الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، once again you are welcome in the program Forecast. Before we begin our program, let us listen the excellence of reciting Salat ala Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلح، کہ لوگوں میں مجھ سے قریب تر قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، we are in 21st century. The problems, the challenges, the sorrows, the hardships, the difficulties، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، وائرسز اس سنچری میں جن کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، ہمارے سننے میں آ رہی ہیں، اس سے پہلے کی سنچریز میں یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں نہ دکھنے میں آئیں نہ سننے میں آئیں۔ اینڈ دیٹ از اے فیکٹ کہ ہر آنے والا دور، ہر آنے والا دن پہلے والے سے زیادہ چیلنجنگ، زیادہ ٹف، زیادہ مشکل اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہے۔ ناظرین، یہ کیوں نہ ہو جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما چکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اب بیان کرتے ہیں کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ بدتر ہوگا، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ایوری کمنگ ایرا، ٹائم، دور پہلے والے سے زیادہ بدتر ہوگا، تو یقیناً پھر اس میں آزمائشیں، ٹرموائلز، تکلیفیں بھی پہلے والے سے زیادہ ہوں گی۔ ناظرین، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، مشکلات اپنی جگہ حقیقت رکھتی ہیں۔ It is a fact. It cannot be denied. It cannot be ignored. لیکن the dilemma of us in this day and age وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہماری دنیاوی مسائل، دنیاوی تکالیف، دنیاوی چیلنجز کے اعتبار سے ہیں۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گزارا کیسے ہوگا، نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ان کا علاج کیسے ہوگا، یوتھ کو نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم سراسر دنیاوی فکرات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا کہ جو فانی ہے، جب دنیا فانی ہے تو اس کی آنے والی فکریں بھی فانی ہیں، تکلیفیں بھی فانی ہیں، پریشانیاں بھی فانی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
لیکن جو اصل فکر کی بات ہے، جو اصل پریشانی ہے، اس کے بارے میں ہماری فکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ انسان کی آخرت کی فکر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی فکر ہے، وہ زندگی جس کو ختم نہیں ہونا۔ کیا میں نے، آپ نے کبھی اس دنیا کے بعد شروع ہونے والی زندگی سے متعلق جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں خود کو فکر مند پایا؟ اس کے بارے میں کبھی ڈسکشن کیا کہ آخرت آنی ہے اور اس کے یہ معاملات ہیں، حساب کتاب ہے، مرنے کے بعد حشر میں جمع ہونا ہے، پل صراط پر سے بھی گزرنا ہے، میزان پر اعمال تولے جائیں گے، میزان پر اعمال کے تولے جانے کا سلسلہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد جہنم یا جنت ٹھکانہ ہوگا؟ کیا ہماری فکروں کا موضوع، ہماری ڈسکشن کا موضوع کبھی یہ آخرت رہا ہے؟ دیٹ از الارمنگ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو امت کو امت سے بڑھ کر جانتے ہیں اور جو امت سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آخرت کی کس قدر فکر تھی، ہمارے دین سے متعلق آپ کس قدر فکر مند رہتے تھے، اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو پڑھ کر سن کر سکتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری دور میں امت کو پیش آنے والے حالات، چیلنجز، مشکلات کو بیان فرمایا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ایک دین سے متعلق مشکل کو، پریشانی کو بیان فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، a time will come on people، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ جس میں ایک کامل مخلص مسلمان بن کر زندگی گزارنا اور دین پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا ایسے ہی صبر آزما ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا صبر آزما ہے۔ We cannot imagine how painful it is to hold، ایک انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا کس قدر صبر آزما ہے، اس کے لیے کس قدر ہمت اور برداشت کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین پر صبر کرنے والا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے شخص کی طرح ہوگا۔ یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھیے اور فی زمانہ اپنے حالات کو دیکھیے کہ اس وقت دین پر چلنا کیا مشکل نہیں ہوتا جا رہا؟ مالیاتی ادارے جہاں پیسے کا لین دین ہے، کیا وہاں ہم کرپشن، رشوت کا لین دین، سود، جھوٹ، دھوکہ، غصب نہیں دیکھتے؟ کیا وہاں ایک دین پر چلنے والے شخص کے لیے خود کو کرپشن سے بچانا مشکل نہیں ہے، صبر آزما نہیں ہے؟ کاروبار
کرتے ہوئے خود کو دھوکے سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، فراڈ سے بچانا، کسی کا حق مارنے سے بچانا، ملاوٹ سے بچانا، کیا دین پر چلنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے؟ خوشی اور غمی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ہمارے شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں، ان میں ناجائز رسومات سے بچنا کیا ایک دیندار شخص کے لیے مشکل نہیں ہے؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی شریعت کے احکام پر چلتے ہوئے بسر کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اسلامی بہنیں جو پردے اور چادر کے ساتھ اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا چاہتی ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں ان کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کی جاتی؟ اب آپ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں تو آپ غور کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ دین پر صبر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والا، وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین پر چلنا فی زمانہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے تو کیا دین پر چلنا ترک کر دیا جائے؟ کیا دین کو پس پشت ڈال کر دنیا کے جو تقاضے ہیں، دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے؟ کیا ہم نے دنیاوی چیلنجز کے آگے ہاتھ ڈال دیے ہیں؟ نت نئی پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل دن بدن ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو کیا ہم ہاتھ اٹھا کر ہمت ہار کر بیٹھ چکے ہیں؟ نہیں نا۔ دین واٹ از آور اسٹریٹجی؟ کیا کرتے ہیں ہم حالات کا صحیح ادراک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چیلنجز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ان کو بغور دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو فیس کر سکتے ہیں، کیسے ان چیلنجز سے نکل سکتے ہیں، اس کے لیے ہم فول پروف پلاننگ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں اور پورا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جب دنیا کے لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، ہم مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میرے دین کے معاملے میں، دین پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں مجھے مشکلات آ رہی ہیں، چیلنجز آ رہے ہیں، ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، تو میں ہمت ہار جوں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں تو یہ بتایا اور پڑھایا گیا ہے کہ جس نیک عمل میں جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے اس میں اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے کہ جس میں دین پر صبر کرنا دشوار ہوگا، وہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامے رکھا، میری سنت پر عمل کیا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ Do you know who شہید is؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب جو اپنی جان، سب سے قیمتی اثاثہ، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ وہ کہ جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ شہید،
اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو فساد امت کے وقت، جس وقت جہالت کا دورہ ہو، جس وقت دین پر چلنا مشکل ہو، دین پر چلنے والے کو ٹانٹ کیا جاتا ہو، اس کے لیے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل بنایا جا رہا ہو، اس وقت جو کوئی حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، no matter what happens, he is sticked with the sunnah of beloved Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا اجر اس کے لیے ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کی شرح میں بہت پیاری وجہ بیان کی کہ ایک طرف شہید جو اپنی جان قربان کر دے وہ ہے، اور وہ شخص جو فتنے کے وقت، فساد کے وقت، جس وقت دین پر چلنا، سنت پر چلنا، سنت پر عمل کرنا مشکل ہو، اس وقت وہ سنت کو تھام لے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کو 100 شہیدوں کا اجر۔ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی تکلیف ایک بار کی ہوتی ہے، جیسے ہی جان نکلی اس کی تکلیف ختم، وہ جنت کے نظاروں میں مگن ہو جاتا ہے، پھر اس کی تکلیف نہیں رہتی۔ لیکن وہ شخص جو فساد امت کے وقت سنت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا اس کو قدم قدم پر لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی ہوٹنگز یہ سننی پڑیں گی۔ ہی ول فیس، وہ دیکھے گا کہ کبھی اس کے اسلامی گیٹ اپ کو لے کر کے ٹانٹ کیا جائے گا، کبھی اس کو ملا کہہ کے ٹانٹ کیا جائے گا، کبھی اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے، اس کی غلطی کی آڑ لیتے ہوئے اس کے اسلامی تشخص کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے میں مگن رہے گا۔ یہاں ایک پہلو، تصویر کا ایک رخ، ایک پکچر ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں، ان کی پہچان بھی مسلمان ہے، لیکن بدقسمتی سے وہی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر سنت پر چلنے والے شخص کے رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اس کو ٹانٹ کرتے ہیں۔ کس قدر یہ محرومی کہ ایک تو انسان کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہ ملے، مزید برآں یہ کہ جو سنت پر چل رہا ہے، جو دین پر چل رہا ہے، جو خود کو حرام سے بچاتے ہوئے حلال کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش میں لگن ہے، اس کو اس کی اس اچھائی پر ٹانٹ کیا جائے، اس اچھائی پر اس کی دل آزاری کی جائے، اس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ کس قدر یہ محرومی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی شخص کو اس کے دین پر چلنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کو کمتر سمجھتے ہیں یا اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل ان کا ایمان ان سے دور کر دے، ان کا یہ عمل ان کی آخرت برباد کر دے۔ دوسری سائیڈ پر میں اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ جو اپنی زندگی قرآن و سنت دین کے احکام پر چلتے ہوئے گزارنے کی کوشش میں مگن ہے کہ ڈونٹ سٹاپ، کہ ہمت نہ ہاریے، اللہ کی طرف سے دیے جانے والے اجر پر نظر رکھیے، اللہ اور رسول کی رضا پر اپنی نظر رکھیے، اور کسی کی برائی کی وجہ سے اپنی اچھائی نہ چھوڑیے۔ آپ کا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ آپ کی اچھائی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر جہاں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہیں کسی دوسرے کی برائی کی وجہ سے، کسی دوسرے کے طعنے کی وجہ سے، کسی دوسرے کے انگلی اٹھانے کی وجہ سے ہم نے ہرگز اپنے اس اچھے عمل کو ترک نہیں کرنا۔ دیکھیے، آج کے والدین اپنے بچوں کے مستقبل، فیوچر، ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے جب پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈسکشن کرتے ہیں، وہ ان کے لیے اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے کا بندوبست کرتے ہیں، فول پروف پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچے کا مستقبل سیکیور کر سکیں تاکہ وہ اس دنیا میں سر اٹھا کے بغیر خود کو تکلیف اور مشکل میں ڈالے ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ کیا ہماری اپنی اولاد، اپنی فیملی سے ریلیٹڈ فکر صرف ان کی دنیا سے متعلق ہی ہونی چاہیے؟ کیا ان کی آخرت کی بہتری، ان کے دین کی بہتری، ان کے ایمان کی حفاظت سے متعلق فکر مند ہونا، پلاننگ کرنا، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، الا بیویئر کلکم راعین ایچ آف یو از شیپرڈ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ طویل حدیث پاک ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جہاں ایک امیر سے، حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہیں گھر کے سربراہ سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جہاں آخرت میں انسان سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے دنیا کیسے کمائی، مال کیسے کمایا، وہیں اس سے اس کی اولاد کی پرورش، تربیت کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ تو کیا ان کی صرف دنیاوی معاملات میں پرورش کرنا، دنیاوی تعلیم ان کو دلوا دینا، کیا ہمیں آخرت میں بری الذمہ کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، جس قدر ہم اپنی اولاد کی دنیا کے لیے فکر مند ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی آخرت کے لیے فکر مند ہوں، پلاننگ کریں۔ ایک عقل مند شخص پانی میں اترنے سے پہلے تیرنا سیکھتا ہے، ایک عقل مند شخص سمندر میں جانے سے پہلے پریکاشنز لیتا ہے، تیرنا سیکھتا ہے، میدان میں اترنے سے پہلے شکست سے بچنے کے جو لوازمات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہم اپنی اولاد کو پریکٹیکل لائف شروع کروانے سے پہلے ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کو دنیا کے حوالے کرنے سے پہلے ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر سے متعلق ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کل کو جب وہ بے رحم دنیا کے سامنے جائیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے، اپنی فیوچر لائف میں سیٹ ہونے کے لیے، اور وہاں دین پر حملہ کرنے والے، ایمان پر حملہ کرنے والے، عقیدے پر حملہ کرنے والے لوگوں سے معاذ اللہ
اگر ان کا آمنا سامنا ہو تو وہ اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں، اپنا عقیدہ محفوظ رکھ سکیں، اپنی آخرت کی فکر کر سکیں، اپنی آخرت کی حفاظت کر سکیں۔ اتنا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اتنا ان کو ایجوکیٹ کرنا ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تربیت کی جب بات آتی ہے تو تربیت کے لیے سب سے مؤثر طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ اچھی صحبت ہے، کہ جس قدر اچھی صحبت انسان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرتی ہے اور اس اچھے ماحول میں رہتے ہوئے اس کے کردار میں پختگی آتی ہے اور وہ احسن انداز میں خود کو برائی سے بچانے کے لیے تیار کر سکتا ہے، اچھی صحبت کے علاوہ کوئی دوسرا موڈ آف لرننگ اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ماحول میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ کل تک جو لوگ بے راہ روی کا شکار تھے، معاشرتی برائیوں کا شکار تھے، مختلف قسم کے جرائم والی زندگی گزار رہے تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد ان کی بری عادتیں ختم ہو گئیں، ان کی برائیوں سے جان چھوٹ گئی، ان کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا جذبہ حاصل ہوا۔ نہ صرف جذبہ حاصل ہوا بلکہ وہ سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن گئے، بلکہ ان کی موٹیویشن سے، ان کی کاوش سے دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرنا، سنت پر چلنا آسان ہو گیا، الحمدللہ۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کا جو ایسنس ہے، جو لیسن ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم دنیاوی مشکلات کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ اسٹرگل کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمیں دین کے معاملے میں آنے والی مشکلات پر بھی ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے، خود کو اسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی طرف لے کر جانا ہے اور اس پر استقامت سے قائم رہنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو جو شخص دین پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مشکل آج ہے وہ مشکل کل بھی رہے گی، بلکہ مشکل ختم ہو جائے گی، لیکن مشکل آنے پر آپ نے جو صبر کیا اور اپنی نیکی پر قائم رہے، اس کا جو ثواب ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی اخروی ہر طرح کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی حدیث اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔